بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Just a mere slap in the face can lead to a lifelong disaster and misery for someone. So this is a very important topic and a common one. I would like to discuss with you. تو جناب عالی، ہمارا آج کا موضوع ہے تھپڑ نہ مارے. کیوں نہ مارے؟ ذہن میں آتا ہے کہ آخر ڈاکٹر صاحب جو ہیں تھپڑ مارنے سے منع کیوں کر رہے ہیں؟ تھپڑ مارنا جو ہے ہمارے معاشرے میں ایک مذاق کی حیثیت میں بھی چلتا ہے اور کسی کو ڈرانے دھمکانے کی خاطر بھی چلتا ہے. لیکن لوگ اس سے واقف نہیں ہیں کہ ایک چھوٹا سا تھپڑ بعض لوگوں کی زندگی تباہ کر سکتا ہے، اور وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے. تو عموماً بچوں کو بھی تھپڑ مارا جاتا ہے تادیبی کارروائی کے طور پہ، کہ بچے جو ہیں شرارت کر رہے ہیں یا کچھ ایسی حرکت کر بیٹھے تو ایک تھپڑ مار دیا. عموماً ہوتا یہی ہے. اور یا پھر بڑوں میں بھی بعض اوقات تو دوست آپس میں مذاق کی خاطر بھی ایک دوسرے کو تھپڑ مار رہے ہوتے ہیں، یا پھر کبھی کبھی میاں بیوی جو ہیں ان میں آپس میں جھگڑا ہوتا ہے تو میاں صاحب عموماً ایک تھپڑ جو ہے بیوی کے دھر دیتے ہیں. تو بات کیا ہے اس میں کہ عموماً لوگ جب تھپڑ کو آتا اپنی طرف دیکھتے ہیں تو ایک قدرتی رد عمل یہ ہوتا ہے کہ اس سے بچنے کے لیے لوگ چہرے کو تھوڑا سا پھیرتے ہیں. اور اس پھیرنے میں ہوتا یہ ہے کہ جب اس سے بچنے کی خاطر، تھپڑ سے بچنے کی خاطر آپ چہرے کو موڑتے ہیں تو وہ تھپڑ بجائے گال پر پڑنے کے عموماً وہ تھپڑ پورا کان پر پڑتا ہے. اور کان پر جو تھپڑ پڑتا ہے کسی کے، تو اس کی وجہ سے وہ اتنا سخت ہوا کا دباؤ کان کے اندر داخل ہوتا ہے تھپڑ کے ذریعے کہ وہ کان کے پردے کو پھاڑ دیتا ہے. اور یہی وہ نقصان والی بات ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. تو تھپڑ کا اصول یہی ہے کہ کان کے پردے پر جب بہت زیادہ تیز دباؤ کا ہوا کا آتا ہے تو پردہ چونکہ ویسے ہی نرم و نازک ہوتا ہے وہ پھٹ جاتا ہے، اور بعض صورتوں میں خون بھی نکل آتا ہے کان سے. اور بعض اوقات اندر سننے کا جو نظام ہے اور معمولی چھوٹی چھوٹی ہڈیاں ہوتی ہیں جو کہ باہر کی آوازوں کو اندر کان ہمارے دماغ تک پہنچا رہی ہوتی ہیں، وہ ہڈیوں بھی نقصان میں آ جاتی ہیں، ٹوٹ پھوٹ جاتی ہیں. تو ان کی وجہ سے سارا نظام سننے کا بعض لوگوں کا تباہ ہو سکتا ہے. اور ظاہر ہے کہ جس طرف تھپڑ پڑے گا اسی طرف کے کان کی میں بات کر رہا ہوں، میں ایک تھپڑ سے دونوں کان کی بات نہیں کر رہا. تو لیکن یہ کہ جس کو بھی یہ مسئلہ ہو جاتا ہے وہ پھر بعض لوگوں کو عمر بھر کے لیے ایک تکلیف دہ مرحلہ اور مسئلہ شروع ہو جاتا ہے. تو ہوتا کیا ہے، جیسے میں نے بتایا کہ پردہ پھٹ جاتا ہے، چھوٹی ہڈیاں کبھی کبھی ٹوٹ جاتی ہیں یا اپنی جگہ سے ہٹ جاتی ہیں. تو سننے کا جو نظام ہے ہمارا یہ کہ آواز جو ہے باہر کی وہ کان کے پردے سے ٹکراتی ہے، پھر وہ کان کا پردہ اس آواز کو اندر نسوں تک پہنچاتا ہے، اور نسوں کے ذریعے وہ آواز ہمیں دماغ میں محسوس ہوتی ہے اور ہم سمجھ جاتے ہیں کہ کیا بات ہو رہی ہے. تو یہ نظام جب تباہ ہو جاتا ہے تو بعض لوگوں کو سنائی میں مسئلہ، اور بعض لوگوں کو عمر بھر کے لیے کان میں درد، یا پھر انفیکشن اگر ہو گیا پردے کا تو پھر وہ انفیکشن سے کان بہنے لگتا ہے. عمر بھر وہ پھر کبھی بہتا ہے، کبھی دواؤں سے سوکھ جاتا ہے، پھر بہنے لگتا ہے. تو یہ ایک مسئلہ بعض لوگوں کو زندگی بھر تنگ کرتا ہے. تو تھپڑ کو معمولی نہ سمجھیں. تھپڑ اگر غلط پڑتا ہے اور کان پر پڑتا ہے تو اس کے بے حد نقصانات ہیں. تو میں اسی سے متعلق آپ کو مطلع کرنا چاہتا تھا کہ اگر تھپڑ سے بجائے منہ پر مارنے کے اگر بچے کو تادیبی کارروائی کے طور پر مارا جا رہا ہے تو اس کی پشت پر اگر ہاتھ مارا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے. تو ناظرین، تھپڑ سے متعلق میں اتنا ہی آپ کو بتانا چاہتا تھا. اگر کسی کو تھپڑ لگ جائے اور اس کو کان میں سخت درد شروع ہو جائے تو سمجھ لینا چاہیے کہ کچھ نہ کچھ نقصان پردے کا ضرور ہوا ہے.
اگر تھپڑ کے بعد کان میں درد ہو تو پھر اس کا مطلب ہے کہ پردے میں کچھ نہ کچھ نقصان ضرور ہوا ہے۔ تو اس سے اب ظاہر ہے کہ گھر پر تو کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا کہ یہ اس کو کیا نقصان ہوا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر تھپڑ کے بعد کان میں تکلیف ہو جائے یا کان سے خون آ جائے یا چکر آ جائیں تو پھر فوری طور پر ناک کان گلے کے ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے اور ان کو دکھا لینا چاہیے۔ جب تھپڑ سے درد ہوتا ہے اور کان کا پردہ پھٹ جاتا ہے تو معالج کیا کرتا ہے، ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ وہ عموماً تجویز یہ ہوتی ہے کہ پردہ اگر پھٹ گیا ہے تو تھوڑا بہت اگر پھٹتا ہے تو وہ عموماً واپس سے جڑ بھی جاتا ہے، لیکن اس جڑنے کے عمل کے دوران احتیاط بہت ضروری ہے۔ احتیاط کن چیزوں سے ضروری ہے؟ کان کی صفائی بند کر دیں، تیلیاں مارنا، بڈس لگانا، کان دوسرے طریقوں سے صاف کرنا، یہ سب بند۔ کان میں پانی نہ جائے، ورنہ یہ ہوتا ہے کہ پانی کے ذریعے انفیکشن پہنچ جاتا ہے اور پھر کان بہنے لگتا ہے۔ تو جو سب سے بڑی احتیاط ہے اس میں وہ یہ کہ پانی سے بچائیں، صفائی نہ کریں، اور پردہ پھٹ گیا ہے تو پھر احتیاطی تدابیر کے طور پر بعض اوقات اینٹی بائیوٹکس دوا بھی دی جاتی ہے تاکہ انفیکشن نہ ہونے پائے۔ عموماً چھوٹے سوراخ اگر پردے میں ہو جاتے ہیں پھٹنے کی وجہ سے تو وہ مرمت ہو جاتی ہے ان کی، وہ صحیح ہو جاتے ہیں، وہ مطلب ہیل ہو جاتے ہیں۔ اور وہ کیسے کہ وہ 2 سے 3 ہفتے 4 ہفتے میں وہ سوراخ آہستہ آہستہ کر کے قدرتی طور پر بند ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کا مصیبت یہ ہے کہ اس میں تھوڑی بہت احتیاط ضروری ہے دوسرے چیزوں سے، جیسے ابھی میں نے کہا پانی سے بچانا ہے، انفیکشن سے بچنا چاہیے، اور بعض صورتوں میں ڈاکٹر جو ہے وہ آپ کو اینٹی بائیوٹک دوا بھی دیتا ہے تاکہ انفیکشن نہ ہونے پائے۔ تو جب تک وہ پردہ برابر ہو جاتا ہے، اس کا سوراخ بند ہو جاتا ہے، بس پھر سب ٹھیک ہے، پھر عموماً سب ٹھیک ہی رہتا ہے، ہو جاتا ہے۔ ہاں، جن لوگوں کو وہ پردے کا سوراخ اگر مستقل رہ جاتا ہے، وہ بند نہیں ہونے پاتا، تو پھر جن مسائل کی ابھی میں بات کر رہا تھا، سننے میں مسئلہ، کان کا پردہ پھٹنے کی وجہ سے بہنے کا شروع ہو جانا، انفیکشن ہو جانا، یہ سارے مسائل پھر عمر بھر وہ ناک کان گلے کے معالج سے رجوع کرتے رہتے ہیں اور دوائیں لیتے رہتے ہیں۔ تو میرا مشورہ یہی ہے ناظرین کہ تھپڑ مارنے سے پہلے ذرا اپنے غصے کو قابو میں کریں اور پھر اس سے پہلے اس کے اثرات کے بارے میں سوچیں۔ اس ویڈیو کو اگر آپ پسند کرتے ہیں تو اس چینل کو لائک بھی کیجئے، شیئر بھی کیجئے اور سبسکرائب بھی کیجئے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔